قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا فہم عطا فرمائے اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پڑھتے بھی رہنا چاہیے اور قرآن سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اگرچہ قرآن سمجھے بغیر بھی کوئی پڑھتا ہے تو ثواب کا کام تو ضرور ہے، مگر قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ شریعت مطہرہ کو کیا مقصود ہے کہ ہم قرآن پڑھتے بھی رہیں، قرآن کو سمجھتے بھی رہیں۔ یہ پروگرام اسی لیے پیش کیا جاتا ہے تاکہ آسان فہم انداز میں قرآن پاک کی چند آیات مبارکہ جن کا ترجمہ، تفسیر اور کچھ اس کی تشریح کو بیان کر دیا جائے۔ الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ سورۃ الانعام 7ویں پارے اور آیت نمبر 38 تک یہ دروس کا سلسلہ مکمل ہوا۔ آج کا آسان درس قرآن پروگرام کا جو آغاز وہ آیت نمبر 39 سے ہوگا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ ترجمہ: اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں ہیں۔ اللہ جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے سیدھے راستے پر ڈال دے۔ یہاں پہ فرما دیا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں اور اندھیروں میں ہیں، یعنی کفر، گمراہی اور جہالت کے اندھیروں میں۔ اور گونگے بہرے اس طور پر کہ جو حق سن کر حق کو نہ مانے، حق نہ بول سکے، تو وہ گویا کہ گونگا ہے، وہ کانوں سے بہرا ہے کہ حق بات کو سنا مگر حق کو اس نے مانا ہی نہیں، تو گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، تو وہ گونگے اور بہرے کہلائے۔ آگے فرمایا کہ اللہ جسے چاہے وہ گمراہ کر دے، جسے چاہے سیدھے راستے پر وہ ہدایت عطا فرما دے۔ اللہ پاک نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے تو رب سے یہ دعا مانگتے رہیں کہ اللہ ہمیں اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے مومنین، اہل ایمان، اللہ پاک نے جو احکامات بیان فرمائے سورہ فاتحہ کے اندر کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ اس سیدھے راستے پہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہماری تعلیم کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم فرما۔ سبحان اللہ۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم فرماؤ، بھلا بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بلکہ تم اسی کو پکارو گے، تو اگر اللہ چاہے تو وہ مصیبت ہٹا دے جس کی طرف تم اسے پکارو گے اور تم شریکوں کو بھول جاؤ گے۔ یعنی اللہ کے سوا جن کی تم یہ عبادت کرتے ہو، جنہیں خدا سمجھتے ہو، عبادت کے لائق سمجھتے ہو، تو یہاں مشرکین کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اچانک کوئی اللہ کا عذاب آ جائے، قیامت آ جائے، تو تم کیا کرو گے؟ قرآن پاک میں مختلف آیات میں جیسے
ایک مقام پر کہ اگر یہ سمندر میں ہو، پانی میں ہو، اور اچانک وہاں پہ سب کچھ جب کشتی کے اندر ایک طرح کا یہ ایک عذاب میں مبتلا ہو جائیں، تو یہ سمندر میں کس کو پکاریں گے؟ یہ اللہ کو پکاریں گے۔ تو فرمایا کہ تم بھول جاؤ گے انہیں، جن کی تم پوجا کرتے ہو نا، تم ان کو بھول جاؤ گے، ان کو تم بھول جاؤ۔ تو انہیں بھی دعوت ایمان دی جا رہی ہے۔ تو جس رب قادر مطلق کو تم اس وقت پکارو گے مصیبت کے وقت، تو آج بھی اسی کو پکارو، اس کی عبادت کرو، اس کی عبادت کرو، اسے ہی عبادت کے لائق سمجھو۔ اور پھر ساتھ یہ ارشاد فرما دیا کہ تم انہیں بالکل بھول جاؤ گے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی تم عبادت کرتے ہو، پوجتے ہو، تم ان کو بھول جاؤ گے، صرف اللہ کو یاد کرو۔ تو اللہ کی طرف آج ہی لو لگاؤ، رب پر ایمان لے کر آ جاؤ اور اللہ کے احکامات پر عمل کرو۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اور بے شک ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے تو انہیں سختی اور تکلیف میں گرفتار کر دیا تاکہ وہ کسی طرح گڑ گڑائیں۔ یہاں ارشاد فرمایا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بھی امتوں کی طرف رسول بھیجے، لیکن جب وہ اپنی امت کو تعلیم کرتے رہے، ترغیب دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، اور وہ جو ایمان نہ لائے تو پھر انہیں سختیوں میں گرفتار کر لیا گیا۔ ان کا فقر، افلاس، بیماریاں طرح طرح کی ان میں مبتلا ہو کہ آدمی دکھ درد کے موقع پر تو اللہ کو یاد کرتا ہے، گڑ گڑائے گا، رب سے مانگے گا، تو ان پر یہ چیزیں طاری ہو گئیں تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، گڑ گڑائیں اور اپنے اس کفر اور شرک سے باز آ جائیں، کفر اور شرک سے باز آ جائیں۔ یہاں ایک اور بات بھی علماء نے بڑی پیاری لکھی کہ بعض اوقات جو اہل ایمان کو بھی تکلیفیں پہنچتی ہیں، مصیبتیں پہنچتی ہیں، یہ ان کے لیے کبھی کبھی رحمت بن جاتی ہیں، کیونکہ ایسے موقع پر جب بندہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو جاتا ہے، رب سے معافی مانگ لیتا ہے، پھر اس کی زندگی بہترین گزرنے لگ جاتی ہے۔ تو یہ بظاہر مصیبت تھی، لیکن اس کے حق میں وہ مصیبت نہ رہی، وہ اس کے حق میں ایک رحمت بن گئی کہ اس نے گناہوں سے نفرت کر لی، وہ گناہوں سے باز آ گیا۔ کفار اور غیر مسلموں اور مشرکین کو جو اس طرح کی چیزیں پہنچے تو ان کو بھی ایک طرح کی یہ دعوت ایمان ہے، ایمان کی طرف بلانا ہے، اور مسلمان کے اندر اگر کوئی یہ پہنچتی ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی یا اس کے درجات کو بلند کرتی۔ تبھی تو صالحین کو بھی آزمائش ہوتی، مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں تو ان کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اور گناہگار پر ایسے مواقع پر اسے ایک موقع گویا کہ دیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو گڑ گڑاتے، لیکن ان کے تو دل سخت ہو گئے تھے، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے تھے۔ پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی، یعنی نعمتیں وغیرہ جو انہیں دی گئی، تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، پس اب وہ مایوس ہیں۔ یہاں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جب اللہ پاک کی طرف سے کوئی عذاب آئی تو ایسے موقع پر تو گڑ گڑاتے ہیں، کوئی تکلیف پہنچی، مصیبت پہنچی، گڑ گڑانا یہ سب کریں گے، لیکن ان کے دل سخت ہیں، اور دل سخت ہیں، اب وہ عذاب، مصیبت، کچھ بھی چیز آئی وہ ٹل گیا، ختم ہو گیا۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اب وہ خود برے عملوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور شیطان ان کے یہی عمل سوار کر ان کے سامنے رکھتا ہے، تم تو عیش و عشرت میں۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے ناظرین اکرام، کبھی مالداری میں اضافہ ہو رہا ہے، عیش و عشرت ہے، دنیاوی ساز و سامان سب کچھ ہے، گاڑی بنگلے، ایک سے ایک سہولت موجود ہے،
اور اگر ان چیزوں کی موجودگی بھی ہے اور گناہوں میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، اور بعض اوقات تو معاذ اللہ شیطان لوگوں کے بد اعمالیوں کو ایسا سجا کے ان کے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ تمہارے اسی وجہ سے تمہیں نوازا جا رہا ہے، تو جب ایسے معاملات ہو تو پھر یہ ایک الارم ہے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے بعض اوقات یہ ڈھیل ملتی ہے۔ نعمتوں میں ہر چیز میں فراوانی، اب نعمتیں ملیں تو اس پر تکبر، اس پر فخر، دوسروں کو حقیر جاننا، یہ کفار کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ نعمتوں پر خوش ہونا چاہیے، مگر اللہ کی حمد کرنے کے اعتبار سے رب کا شکر ادا کریں، حمد کریں، لیکن نعمتوں پر اگر فخر، تکبر، دوسروں کی حقارتیں، یہ چیزیں آ گئیں، یہ تکبر کی علامات ہیں، یہ کفار کے طریقے ہیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر وہ بھول بیٹھے جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، اللہ کی طرف سے نصیحت، نبیوں کی طرف سے جو نصیحت، وہ اس کو جب بھول بیٹھے نا تو ہر طرف سے اللہ نے دیا، ان کو کھول دیے ہر شے کے دروازے ان پر، لیکن کیا ہوا؟ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، جو کچھ نعمتیں ملتی گئیں تو وہ بڑے خوش ہو گئے اور اسے اپنا کمال اور یہ سب کچھ سمجھنے لگے۔ أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر اللہ فرماتا ہے ہم اچانک ان کی گرفت کر لیتے، اچانک ان کی پکڑ ایسی کرتے ہیں۔ تو نعمت کے بعد خوش ہونا، یہ اگر شکر الہی کے لیے تھا، حمد الہی کے لیے تھا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن تکبر اور شیخی ہے تو پھر یہ ٹھیک نہیں، یہ تو گناہ کے کام ہیں، اور نعمتیں رب کی طرف سے بڑھ رہی ہوں اور ہماری طرف سے نافرمانیاں بڑھ رہی ہوں، تو یہ بھی ایک الارم ہے کہ یہ اللہ کہیں ڈھیل تو نہیں دے رہا، کہیں آزما تو نہیں رہا۔ تو اس لیے رب کی نعمتوں میں اضافہ ہو تو ہماری طرف سے اچھے اعمال میں اضافہ ہونا چاہیے، شکر گزاری والی زبان ہو جانی چاہیے، شکر گزاری والا دل ہو جانا چاہیے۔ ہاں، نعمتوں پر خوش ہونا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ جو آیت مبارکہ جس میں فرمایا اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ لوگ خوشی کریں، تو جائز خوشی اس طریقے سے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ نبی کریم علیہ السلام کی یہ حدیث پاک ہے، اور یہ ہر بندے کو، بالخصوص مالدار لوگ کو، یہ اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جب تم یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے گناہوں کے باوجود ان کی پسند کے مطابق عطا فرما رہا ہے، وہ جو چاہتے ہیں ساری خواہشیں ان کی پوری ہو رہی ہیں، تو یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج اور ڈھیل ہے۔ یہ فقط ایک کیا ہے؟ یہ ڈھیل اللہ کی طرف سے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے یہی آیت مبارکہ کی تلاوت کی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، کہ پھر وہ جب بھول بیٹھے جو نصیحت کی گئی تھی تو پھر ہم ہر شے کے دروازے کھول دیتے ان پر۔ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو پھر وہ جب خوش ہو بیٹھتے ہیں اور جو نعمتیں ملی گئی ہیں تو پھر اللہ اچانک گرفت فرماتا ہے، پکڑ فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، اور جو اللہ کی نعمتیں اس پر شکر گزاری والی زبان ملے، ہم شکر ادا کرتے رہیں، اور نعمتوں میں جیسے اضافہ ہو رہا ہے ہمارے اعمال حسنہ کے اندر بھی اسی طرح اضافہ ہوتا چلے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پس ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی، اور تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ یہاں فرما دیا گیا ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی، یعنی جو ایمان نہ لائے اور کفر کے اندر پڑے رہے، اطاعت اور فرما برداری والی زندگی کے بجائے نافرمانی اور گناہوں میں پڑے رہے، تو کیا ہوا؟ فرمایا کہ ایسے گناہوں میں مصروف ہونے والے یا کفر و شرک میں مصروف ہونے والے، ان کی جڑ کو کاٹ دیا گیا ہے، یعنی سب ہلاک ہو گئے۔ یہ ان اقوام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور یہاں ہمیں جو سیکھنے کی بات ہے کہ جب ظالم ہلاک ہوتا ہے تو پھر اللہ کی حمد کرنی چاہیے، یہ بھی ایک شکر کا موقع ہے۔ ظالم کا دنیا سے چلا جانا یہ لوگوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ظالم کی ہلاکت یہ لوگوں کے لیے بہت نعمت ہے، اور اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ ظالم کی موت، جیسے قرآن پاک میں فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی اور تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں
تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس سے معلوم یہی ہوا کہ گمراہوں، بے دینوں اور ظالموں، ان کی اموات پر، ہلاکتوں پر اللہ کی حمد کرنی چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ خبر سنی کہ ابو جہل مارا گیا، آپ نے سجدہ شکر ادا فرمایا۔ عاشورہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ فرعون ہلاک ہوا تھا۔ جنگ یمامہ کے مواقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا وہ واصل جہنم ہو چکا، تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ ناظرین کرام، مومن ایمان والے انتقال کریں تو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے، اور اگر کوئی ظالم کافر، موذی کافر، جو لوگوں کو نقصان دینے والے، ایسا شخص کافر جب مرتا ہے تو پھر الحمدللہ، پھر اللہ کا شکر ادا کرنا، کیونکہ یہ بھی ایک نعمت ہے کہ وہ جو ظالم دنیا سے چلا گیا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ۔ ترجمہ، تم فرماؤ اے لوگو، بھلا بتلاؤ کہ اگر اللہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا دے گا؟ دیکھو ہم کیسے بار بار نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں۔ یہاں اللہ پاک اپنی توحید کی ایک نشانی بیان فرما رہا ہے اور توحید کی دلیل بیان فرما رہا ہے کہ یہ تمہاری سماعتیں ہیں، یہ کان ہیں، آنکھیں ہیں، یہ سب کچھ ہیں، یہ اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ اگر یہ اللہ لے لے، ان نعمتوں کو لے لے، تو جو اللہ کے سوا تم کسی اور کو پوجتے ہو، عبادت کرتے ہو، کیا کوئی ہے ایسا کہ جو یہ لا کے دے دے گا؟ نہیں لا کے دے گا۔ تو یہ اللہ نے نشانی بیان کی کہ یہ رب کی نعمتیں ہیں عطا کردہ، تو اسی رب کو ہی معبود سمجھو، اسی رب کی عبادت کرو اور اسی پر ایمان لے کر آؤ، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اتنی قدرت اور طاقت والا نہیں ہے۔ تو یہ رب تعالیٰ کی توحید پر بین یہ دلیل ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ اللہ نے لے لی تو پھر کون تمہیں لا کے دے گا؟ اور پھر آگے ارشاد فرمایا انظر، اے محبوب آپ دیکھیں، ہم کبھی انہیں اپنی نعمتیں یاد دلاتے ہیں، کبھی پچھلی امتوں کے عذابات انہیں بتاتے ہیں تاکہ کسی طرح یہ ایمان لے آئیں، لیکن یہ پھر بھی بار بار نشانیاں سننے کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لاتے، یہ ایمان نہیں لاتے۔ آگے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ کہ تم پر اچانک یا کھلم کھلا اللہ کا عذاب آ جائے تو ظالموں کے سوا کون تباہ کیا جائے گا؟ کون تباہ کیا جائے گا ظالموں کے سوا؟ یہاں دو طرح کے عذاب بیان کیے گئے، بغتتاً او جہرتاً۔ بغتتاً تو ہوتا ہے اچانک، بغیر کسی علامت نشانی کے آیا ایسا عذاب اور سب ان ظالموں کو، ان کفار کو تباہ کر گیا، یا خلم مخلا ظاہری طور پر جس کی کچھ نہ کچھ علامتیں ان پر ظاہر ہو جائے اور وہ لوگ اللہ سے ڈر جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں۔ تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ تم پر ظاہری عذاب آئے یا تم پر اچانک عذاب آئے، تو پھر تباہ کون ہوگا؟ پھر وہی ظالم ہوں گے تباہ۔ اور ظالم کون؟ یا مراد کہ جو ایمان اور یہ سب کچھ دیکھ کر، نبیوں کی گواہیاں سن کر، تبلیغ سن کر، ان کی ترغیب سن کر پھر بھی ایمان نہ لائے، تو پھر ظالم ہی وہ عذاب کا شکار ہوں گے۔ جو ایمان والے ہوں گے اللہ پاک انہیں محفوظ فرمائے گا۔ دیکھیں بنی اسرائیل کے مومنین جو ہیں وہ محفوظ رہے اور فرعونیوں پر وہی چیزیں عذاب بن گئی۔ ایسی نشانیاں بھی پہلے ظاہر ہوئیں کہ مختلف ان پر عذابات آئے، جن کے واقعات 9ویں پارے میں موجود ہیں۔ کبھی ٹڈی کے ذریعے عذاب آیا، بارشوں پہ خون بن جانا، ان کے کنویں، پانی سب خون کے اندر تبدیل ہو جانا، تو مختلف ان پر یہ نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے، اس سے چھٹکارا مل گیا، اس کے بعد ہم ایمان لے کر آئیں گے، لیکن جب چھٹکارا مل جاتا تھا تو پھر کہتے تھے نہیں، یہ تو عذاب ہمارے لیے بڑی نعمت تھا، یہ تو عذاب ہمارے لیے نعمت بن گیا تھا، تو پھر ان کا انداز یہ ہو جاتا۔ علامہ الحفیظ اللہ پاک آگے ارشاد فرماتا ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون۔ اور ہم رسولوں کو اسی حال میں بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے ہوتے ہیں۔ تو جو ایمان لائیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان پر نہ کچھ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو انہیں ان کی مسلسل نافرمانی کے سبب عذاب پہنچے گا۔ یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اللہ نے جو نبیوں کو رسولوں کو مبعوث کیا ہے تو وہ یہی ہے کہ وہ خوشخبری دیں یا ڈر سنائیں۔ خوشخبری سے مراد کہ وہ نیک اعمال پر جنت کی بشارتیں، خوشخبریاں انہیں دیں، ترغیبات ایسی عطا فرمائیں، اور جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرے تو اسے ڈرائیں، اسے عذاب کی وعید سنائیں۔ تو فرمایا اس لیے رسولوں کو بھیجا ہے کہ وہ خوشخبریاں دیں یا ڈر سنائیں۔ اس لیے نہیں بھیجا کہ کفار اپنی من پسند من مرضی کے معجزات طلب کرتے رہیں، اگرچہ کفار نے طلب کیے، جو اللہ نے چاہا وہ سب کچھ انہیں دکھا دیا، لیکن ہر وقت یہ کہ ہر ڈیمانڈ ان کی پوری ہو جائے، ایسا نہیں۔ تو پھر مقصد بیان کیا کہ ان کے آنے کا مقصد نبیوں کا کہ یہ خوشخبری بھی سنائیں اور یہ ڈر بھی سنائیں۔ اب اس کے باوجود انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، تو پھر وہ اس نافرمانی کی وجہ سے مسلسل کیا ہوں گے؟ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اپنے پیارے نبی علیہ السلام کے جو مبارک نام پڑھتے ہیں ان میں بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، مبشر بھی ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ آج بھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں صرف خوشخبری والی بات سناؤ، فضیلتوں والی بات سناتے رہو، یعنی ڈر کی وہ بات سننا ہی نہیں چاہتے، وہ وعید کی کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سود کی مذمت نہ بیان کرو، سود کا عذاب نہ بیان کرو، گناہ اور نافرمانیوں کے عذاب نہ بیان کرو، بس ہر وقت ہمیں خوشخبری والی باتیں سناؤ۔ میرے بھائی اس کے بھی مواقع ہوتے ہیں۔ قرآن پورا اگر پڑھنا سمجھنا ہے، حدیثیں پوری پڑھنی سمجھنی ہے، تو آپ کو یہ دونوں وصف اور یہ دونوں انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملیں گے کہ آپ بشیر بھی تھے اور آپ نذیر بھی تھے، خوشخبریاں دینے والے بھی تھے اور ڈر سنانے والے بھی تھے۔ تو خوش نصیب ہیں جو ایمان لے آئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ فمن آمن واصلح، کہ ان میں خوش نصیب وہ ہے کہ جو ایمان لے آئے اور پھر اس نے اچھے اعمال کیے، پھر اپنی زندگی کو سنوار لیا، اچھائی کی طرف لے کر آ گیا، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہے، یعنی نہ دنیا کے اندر کوئی عذاب کا نہ اخروی کوئی عذاب کا ان پر کوئی خوف ہوگا، اور نہ انہیں کوئی ایسا غم ہوگا کہ ہمارا ثواب ضائع ہو جائے گا، یہ غم بھی ان کو نہیں ہوگا۔ اللہ انہیں یہ شان عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، اخروی نجات، ایمان پلس نیک اعمال، یہ ہمیں قرآن ہی کہہ رہا ہے، حدیثیں کہہ رہی ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اور پھر نیک اعمال سے اپنے آپ کو مستغنی کر لیتے ہیں کہ ہم نیک اعمال نہیں کریں گے، نہیں۔ اور بعد وہ ہوں گے جو کہیں گے بھئی اچھی اچھی اعمال کریں، خدمت کریں، انسانیت کی خدمت کریں، ایمان ضروری نہیں۔ معاذ اللہ، ایمان ہی نہیں ہے تو پھر کس چیز کا آپ کو ثواب ملے گا؟ اگرچہ ایمان والا بے عمل بھی ہوا، ترغیب نہیں ہم دے رہے، نہ اس چیز کے ہم کوئی ترغیب دے رہے، نہ اس چیز کی طرف ہم کہیں کہ آدمی بس ایمان کافی ہے۔ جگہ جگہ آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ قرآن نے ہی تو فرمایا۔ یہ اخروی نجات کے لیے بہت اہم کردار نیک اعمال کے ذریعے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، ایمان اور اب نیک اعمال ہمیں کرنے۔ ایمان نہیں ہے اور بھلے بظاہر کتنی بھی کوئی اچھائیاں کرتا رہا، وہ کوئی قابل قبول نہیں، کیونکہ ایمان تو مشروط ہے، ایمان کے بغیر تو اس کو آخرت میں کوئی اس کی جزا نہیں ملے گی۔ دنیا میں اللہ کچھ عطا فرمائے گا، آخرت میں نہیں دے گا۔ ہاں، ایمان والوں کے لیے کہ ایمان ہے، نیک عمل بھی ضرور کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا یہ درس آیت نمبر 49 تک پہنچا ہے۔ انشاءاللہ یہاں سے ہی آگے آیت نمبر 50 سے آئندہ پروگرام میں درس کا آغاز کریں گے۔ اللہ پاک فہم قرآن ہم سب کو عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن آسان درس قرآن